آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔ خدا ان کے مقدس پاک کلام میں سے ہم تلاوت سنیں گے۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت مقدسہ سے 38ویں آیت مقدسہ تک ہم کلام پاک میں سے نئے عہد ناموں میں سے تلاوت سنیں گے۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت مقدسہ سے 38ویں آیت مقدسہ تک خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے۔ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتے نے جواب میں سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبہ کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ خدا کا شکر اس کے کلام کے لیے، آمین۔ آج آمد کا چوتھا اتوار ہے، اور جمعرات کو ہم خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کی عید کو منائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پیدائش سے پہلے کے واقعات، اس سے پہلے دو واقعات کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا ہے، اور جبرائیل آرک اینجل ہے، ملک الملوک، فرشتوں کا بڑا فرشتہ۔ اور مقدسہ مریم نے اس سے پوچھ دیا، وہ کہتا ہے کہ میں خدا کی حضوری میں کھڑا رہتا ہوں۔ اور جب میں رات کو اسے پڑھ رہا تھا، میں نے کہا تھا ایک فرشتہ جو آرک اینجل ہے، بڑا فرشتہ ہے، اور اس کا ذکر 4 دفعہ کلام مقدس میں آیا ہے، وہ کہتا ہے میں خدا کی حضوری میں کھڑا رہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جو بھی خدا کی حضوری میں کھڑا رہتا ہے، جو بھی خدا کے ساتھ تعلق رہتا ہے، جس کی بھی خدا کے ساتھ قریبی قربت ہے، خدا اسے برکت دیتا ہے، خدا اسے برکت دیتا ہے۔ اور یہ فرشتہ جس کا ذکر 2 دفعہ یہاں پر 2 دفعہ پرانے عہد نامے میں ہوا ہے، دانیل کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور یہاں پر مقدسہ مریم کو پیغام دینے سے پہلے ہم 2 واقعات دیکھتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب اس کے 18ویں باب کی 12ویں سے آگے کو ہم پڑھیں تو، تب سارہ نے اپنے دل میں ہنس کر کہا، کیا اس قدر عمر سیدھا ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے، حالانکہ میرا خاوند بھی ضعیف ہے۔ جب فرشتہ مقدس ابراہیم کے گھر میں
سارا کے گھر میں آتا ہے تو وہاں ہمیں اس کی حالت نظر آتی ہے کیسی ہے. میں نے اس لیے ان دو واقعات کو یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو فرشتہ مقدس ابراہیم کے پاس اور مقدس سارا کے پاس آیا، جب اس نے پیغام دیا تو ان کی قبول کرنے کی جو تحریک ہے وہ کیسی تھی ہم نے یہاں پر دیکھا کہ وہ کہتی ہے میرا خاوند بھی ضعیف ہے، میں بھی ضعیف ہوں. اور اس وقت سارا کی عمر 90 سال تھی اور مقدس ابراہیم کی عمر 100 سال تھی. اور خدا کا فرشتہ انہیں آ کے کہتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا. ایک واقعہ یہ ہے. اور دوسرا واقعہ جو تلاوت ہم نے سنی ہے، اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو زکریا کاہن خدا کی حضوری میں اور اپنی ذمہ داری ہیکل میں وہ انجام دے رہا ہے. اس سال اس کی باری آ گئی، اس کا پورا نکل آیا کہ وہ خدا کی حضوری میں جائے. اور یہاں پر ہے کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مصباح کی دائیں طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا اور ذکر دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی. مقدس سارا کی حالت ہم نے دیکھی، پھر ایک کاہن کی حالت ہم نے دیکھی کہ کلام مل کے اس پر دہشت چھا گئی. مگر فرشتے نے اسے کہا اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی اور تیرے لیے تیری بیوی نشبا کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا. اور ان دونوں کی حالت دیکھتے ہیں. لیکن ایک تیسرا واقعہ یہاں پر ہوتا ہے اور یہ 6 مہینے میں ہوتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ، جو بڑا فرشتہ جس کے بارے میں کلام مقدس میں ہمیں نہیں ملتا کہ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا اس کا کام ہے، کیسی اس کی شناخت ہے، کلام مقدس میں کوئی اس کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا. لیکن یہودی مورخوں کے مطابق وہ ملک الملوک ہے، آرک اینجل ہے، اور اس کے عہدے کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ چلتا. اور وہ یہاں پر جب آتا ہے بڑا فرشتہ تو آتا کس کے پاس ہے؟ مریم کے پاس، گلیل کے شہر ناصرت میں. ناصرت یروشلم سے کچھ 70 میل کے فاصلے پر تھا. یہاں پر غیر قومیں آباد تھی، اس لیے رومیو نے اس مملکت کو 4 صوبوں میں تقسیم کیا تھا. اور یہ جو صوبہ تھا یہاں پر غیر قومیں رہتی تھی زیادہ، اس لیے وہ دوسرے سے پسند نہیں کرتے تھے. دوسرے یہودی جو تھے وہ اس علاقے کو پسند نہیں کرتے تھے. اور یہاں پر گلیل صوبہ میں ناصرت ہے، اور ناصرت کی آبادی اس وقت خیال کیا جاتا ہے کہ 1500 سے 2000 افراد پر مشتمل تھی. ناصرت شہر یا گاؤں جو تھا اس کی آبادی 1500 سے 2000 کے درمیان تھی. اور وہاں پر مقدس مریم اور مقدس یوسف رہتے تھے، اور ان کی آپس میں منگنی ہو گئی تھی. منگنی لفظ نکلا ہے مانگنے سے. اس کا مطلب ہے کہ 2 خاندانوں نے، لڑکے والوں نے لڑکی کو مانگ لیا اور لڑکی والوں نے لڑکے کو مانگ لیا، یعنی ان کی منگنی ہوگی. اور منگنی کے بعد ایک واقعہ رونما ہوتا ہے. جبرائیل فرشتہ اس کے پاس آتا ہے. پہلے ہم نے 2 فرشتوں کے بارے میں ان کی آمد کے بارے میں سیکھا ہے، اور تیسرا یہاں پر آتا ہے. ان دونوں پر جب آتا ہے فرشتہ تو وہ سلام نہیں کرتا. یہاں پر جب تیسری بار مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے، اور مریم کا مطلب ہے بلند مرتبہ. جن کا نام مریم ہے یاد رکھنا، اس کا مطلب ہوتا ہے بلند مرتبہ، جس کا رتبہ خدا نے بلند کیا. اب جب اس کے پاس آتا ہے، یہ نہ یہ کائن ہے، مقدسہ مریم نہ یہ کائن ہے، نہ ان کا تعلق ہیکل کے ساتھ ہے، زکریا کی طرح یہ کائن نہیں، اور مقدس ابراہیم کی طرح یہ کوئی نبی نہیں، بلکہ یہ ایک خدا کی بندی ہے.
اور اس کے نام کا مطلب ہے بلند مرتبہ. جب اس کے پاس فرشتہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے سلام. اس کا مطلب ہے جس کے پاس وہ آیا ہے اس کا درجہ بہت بلند ہے, اس کا رتبہ بہت بلند ہے. جب اس کے پاس آتا ہے تو آرکینجل آگ اسے کہتا ہے سلام, ہیل انگریزی میں ہیل. جب اسے گریٹنگز دیتا ہے تو کہتا ہے سلام تجھ پر, کماری کے پاس بھیجا گیا. اور دوسرا بات یہ ہے کہ جس کے پاس وہ آیا ہے اس کے بارے میں مقدس لوکا بیان کرتے ہیں وہ کماری ہے. جب منگنی ہو جاتی تھی تو منگنی بڑی پکی ہوتی تھی, منگنی شادی کی طرح علیحدگی ہوتی تھی. جب کوئی منگنی چھوڑنا چاہتا تھا تو بھائی عمل اسے کرنا پڑتا تھا جو شادی کے بعد طلاق دی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے منگنی بڑا پکا رشتہ تھا. جب مانگ لیا جاتا تھا, منگنی کی رسم ادا کر دی جاتی تھی تو یہ بڑا پکا رشتہ تھا. تقریباً نکاح جیسی, شادی جیسی بات یہ ہوتی تھی. اور مقدس لوکا اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ کماری کے پاس بھیجا گیا. ناصرت کے گلیل کے ایک شہر جس کا نام ناصرت شہر, وہ چھوٹا میں نے بیان کیا کہ وہ 2000 کی آبادی کا ہوگا, اور جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف کے نام سے ہوئی تھی. اب اس کی منگنی وہ خود بھی داؤد کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی, جس کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی وہ بھی داؤد کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. یہ مقدس لوکا یہاں پر بیان کرتے ہیں. اس کماری کا نام مریم تھا. اس کا مطلب ہے کہ اسے پتا تھا یہ کماری ہے. اس کے پاس جب آتا ہے فرشتہ تو آ کے اسے کہتا ہے اندر آ کر تجھ کو سلام, سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے. اس کا مطلب ہے جب جبرائیل فرشتہ اس کے پاس آتا ہے تو وہ اسے سلام کرتا ہے. اس کا رتبہ بڑا بلند ہے. عام طور پر مقدسہ مریم کے بارے میں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں, لیکن میں ان خادموں سے ہوں جو مقدسہ مریم کی بہت عزت کرتا ہوں. اس نے کہا کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے. اس کا رتبہ بڑا بلند ہے. اور اسی لیے دو پہلے میں نے واقعہ بیان کیے کہ تیسرا واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرے میں جب فرشتہ اس کے پاس آتا ہے, جب ابراہیم کے پاس آتا ہے وہ سلام نہیں کرتا, جب وہ زکریا کے پاس آتا ہے سلام نہیں کرتا, اور دونوں ڈر جاتے ہیں, دونوں خوفزدہ ہوتے ہیں, دہشت چھا جاتی ہے. لیکن جب وہ مریم کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا اور خداوند تیرے ساتھ ہے. وہ اس کو جو بات بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے خداوند تیرے ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے جب فرشتہ اسے بتاتا ہے پہلے دو کو نہیں بتاتا کہ خداوند تمہارے ساتھ ہے, خداوند نے تمہیں چن لیا ہے, خداوند نے اس کام کو تمہارے سپرد کیا ہے. لیکن جب مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے سلام تجھ پر اور خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اور خداوند تیرے ساتھ ہے. اسے خوشخبری سناتا ہے, اور جب یہ خوشخبری اسے دی جاتی ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ گھبرا گئی. دوسرے دو واقعات میں ہم نے دیکھا ہے کہ مقدس زکریا خوف زدہ ہو گیا, دہشت زدہ ہو گیا, ڈر گیا ہے, اور یہاں پر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ گھبرا گئی اور سوچنے لگی. اس کا رویہ فرق ہے, اس کی زندگی فرق ہے, اور اس کی عمر وہ مقدسہ مریم تین ایجر تھی, 12 سے 18 کے درمیان اس کی عمر تھی. اندازہ ہے کہ 16 سال کی وہ نوجوان لڑکی ہوگی. 16 سال کی لڑکی کے پاس آ کر فرشتہ اس سے بات. پہلے دو واقعات ہم نے دیکھا کہ ایک 100 سال کا ہے, ایک 90 سال کی ہے, اور پھر دوسرا واقعہ ہم نے دیکھا کہ زکریا بے اولاد ہے, وہ بھی ضعیف ہے, اس کی بیوی رشوہ بھی ضعیف ہے, بوڑھی ہو گئی ہے. اور یہ جس تیسرے ہستی کے پاس فرشتہ آتا ہے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ جوان ہے, کماری ہے, چھوٹی ہے, بچی ہے, ٹین ایجر ہے, 16 سال کی ہے. اور کلام مقدس میں اس کا رویہ کیا ہے؟ سوچنے لگی, گھبرا گئی اور سوچنے لگی. اب وہ گھبرا گئی اور سوچنے لگی, اس کے دو وجوہات ہیں.
پہلی وجہ یہ ہے کہ بغیر شادی کے فرشتہ اسے کہتا ہے کہ تو ماں بنے گی، اس لیے وہ گھبرا گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ فرشتے کو اس نے دیکھا ہے، جبرائیل فرشتہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہے، اور وہ فرشتے کو دیکھ کر بھی گھبرائی ہوگی. شاید اس سے پہلے کبھی اس کی زندگی میں ایسا تجربہ نہ ہوا، اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ گھبرا گئی اور سوچنے لگی یہ کیسا سلام. فرشتے نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے. وہ کہتے ہیں خوف نہ کر. اور میں نے ایک دفعہ کلام سناتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ لفظ ڈر مت خوف مت کا کلام مقدس میں 365 بار استعمال ہوا ہے، اور سال کے 365 دن ہیں. اور آپ میں بھی آج جو ڈرے ہوئے ہیں، جو خوف زدہ ہیں، جو گھبرائے ہوئے ہیں، آپ کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ڈر مت اور خوف مت کا. آپ کے لیے بھی پیغام ہے اگر آپ خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو آج خداوند کی طرف سے آپ کے لیے پیغام ہے کہ ڈر مت اور خوف مت کا. خدا آپ کے ڈر کو دور کرے گا، خدا آپ کے خوف کو دور کرے گا. اور خدا نے بہت سے لوگوں کے ڈر کو خوف کو ختم بھی کیا ہے. جو ادھر آتے ہیں خداوند کے پاس آئے ہیں، خدا نے ان کے ڈر کو دور کیا ہے. اب وہ جو پہلے ڈرے رہتے تھے، خوف زدہ رہتے تھے، گھبرائے رہتے تھے، خدا نے ان کی گھبراہٹ کو دور کر دیا، اور اب وہ ان کے حالات کو خدا نے بدل دیا، ان کی زندگی کو خدا نے بدل دیا. اور مقدس مریم کے پاس پیغام آتا ہے ڈر مت اور خوف مت کا کیونکہ تجھ پر خدا کا فضل ہوا ہے. فرشتوں نے کہا اے مریم خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے. اور فضل کا ایک نام میں نے بتایا تھا، گریس اردو میں کہتے ہیں، معاف کیجیے انگلش میں گریس کہتے ہیں، اور جس کا مطلب ہے کہ وہ چیز جس کے ہم حقدار نہیں، اگر ہمیں وہ مل جائے تو وہ گریس ہوتی ہے، فضل ہوتا ہے. اور یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ خدا کا فضل تجھ پر ہوا ہے. وہ فضل اس کے پر کیا ہوا کہ اس کے ہاں جو ہستی آنے والی ہے، اس کے ہاں جو اس کی گود بھرنے والی ہے، اس ہستی کو خدا اس کے بطن میں دینے والا ہے. اور اسے بتاتا ہے کہ تو روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ جو خدا اس کے ساتھ کرنے والا ہے اس سے پہلے دنیا میں نہیں ہوا. تجھ پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے. وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی. یہ کیسا سلام ہے. پھر اس نے کہا مریم خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا. یسوع کا مطلب ہے منجی یا نجات دینے والا. اس کے گھر میں جو پیدا ہونے والا ہے وہ نجات دینے والا ہے، وہ رہائی دینے والا ہے. اور کوئی اگر نجات دے سکتا ہے، اگر کوئی رہائی دے سکتا ہے، اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف میرا یسوع ہے. صرف میرا یسوع ہے جو رہائی دے سکتا ہے. اور کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے رہائی دیتا ہے، جس کی طرف اشارہ کر دیتا ہے اسے رہائی مل جاتی ہے، اسے نجات مل جاتی ہے، اسے ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے. وہ نجات دہندہ ہے، منجی ہے. اور فرشتہ اسے کہتا ہے اس کا نام یسوع رکھنا، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی. اب یہ خبر بڑی نامو کہتی ہے کہ میں تو ابھی تک مرد کو نہیں جانتی، میں کباری ہوں، میں کسی مرد کو نہیں جانتی، یہ کیسے ہوگا. وہ فرشتہ اسے کہتے ہیں کہ خدا کا روح تجھ پر سایہ کرے گا، خدا کا روح تجھ پر سایہ کرے گا، اور تو ایک بیٹے کو جنم دے گی، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا. اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. کسی ماں کو یہ خبر دے دی جائے کہ تیرے گھر میں بادشاہ پیدا ہوگا تو ماں کی کیا حالت ہوگی. آپ کے اگر کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہو اور آپ کوئی آ کے کہہ دے کہ جو بچہ آپ کے ہاں پیدا ہونے والا ہے یہ بڑا ہو کے بڑا افسر بنے گا، یہ بڑے بڑے کام کرے گا، تو ماں کتنی خوش ہو جاتی ہے. اور جب
اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ تیرے گھر میں پیدا ہوگا، اور وہ جو بادشاہ اس کے گھر میں پیدا ہونے والا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے جو مقدسہ مریم کے گھر میں پیدا ہونے والا ہے۔ کتنی ماں خوش ہوئی ہوگی۔ وہ دونوں پہلے واقعات کی طرح ڈری نہیں، گھبرائی نہیں، پریشان نہیں ہوئی۔ دونوں کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا؟ اس سے پہلے مقدسہ سارہ بھی کہتی ہے میرا خاوند تو ضعیف ہے، اب تو وہ باپ نہیں بن سکتا، میں ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد ذکر کہن کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں۔ لیکن تیسرا واقعہ یہ ہے وہ بہت عمر سیدھا ہے اور یہ 16 سال کی بچی ہے، اور اسے کہتا ہے تیرے ہاں بادشاہ پیدا ہوگا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بادشاہ اس کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، لیکن ایک بات اور میں سکھانا چاہتا ہوں کہ وہ بادشاہ دنیاوی بادشاہ نہیں ہے۔ اس کی بادشاہی میں ایک خاص چیز سیکھنے والی ہے، اس کی روحانی بادشاہت ہے۔ اس کی بادشاہت روحانی ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے جو کسی بادشاہ نے کبھی اقرار نہیں کیا، جو کسی بادشاہ نے کبھی نہیں بتایا، اور یہ بادشاہ وہ ہے جو کہتا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا ہے۔ یہ بادشاہ کے پاس آسمان کا اختیار بھی ہے، اور اپنے اختیار کو اس نے اپنی زمینی زندگی میں ظاہر کیا جب اس نے صلیب پر چڑھے ہوئے ڈاکو سے کہا تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اس کے پاس بادشاہی جو ہے وہ آسمان کی بھی ہے اور زمین کی بھی ہے۔ زمین پر بھی جب چاہتا ہے وہ طوفانوں کو روک دیتا ہے، جب چاہتا ہے وہ پانیوں پر چلتا ہے، اور آسمان پر بھی وہ اڑ کر چلا جاتا ہے۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا۔ وہ ایسا بادشاہ ہے جس کے پاس پورا اختیار ہے، آسمانوں کا بھی اور زمینوں کا بھی، اور وہ اس اختیار میں جو سب سے بڑا اختیار اس کے پاس ہے وہ نجات دے سکتا ہے، کہ منجی ہے، رہائی دینے والا ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں اس بات کا بیان کیا، اگر وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اب تک، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے، جب تک یہ دنیا ہے، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، لیکن میرا رب جانتا ہے کب تک یہ دنیا ہے، کب تک ہم زندہ رہیں گے مجھے نہیں پتا، کب تک آپ زندہ رہیں گے، کب تک یہ زمین رہے گی میں نہیں جانتا، لیکن جب تک یہ زمین رہے گی اس وقت تک اس زمین پر ہمارا یسوع حکومت کرے گا، ہمارا یسوع ہوگا، اس کی بادشاہی ہوگی۔ تو مل کے اب تک، اس لیے کہ وہ ازلی ہے اور ابدی بھی ہے، وہ الفا اور اومیگا ہے، وہ ابتدا ہے اور انتہا ہے، اور اس کے پاس جو اختیار ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا ہے۔ اس لیے یعقوب کے گھرانے پر اب تک حکومت کرے گا۔ کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے، یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اس کا مطلب ہے اس کی بات چیت، اس کی گفتگو دوسرے پہلے دو واقعات سے مختلف ہے۔ یہ فرشتے کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل ہو کر بات کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ عورتوں میں سب سے مبارک ہے، اس کی وجہ سے عورتوں کو عزت ملی ہے، اس کی وجہ سے عورت کی یسوع جو آیا اس دنیا میں اور عورت کی وجہ سے آیا، اور خدا نے عورت کو بڑی عزت دی ہے اس کام کی وجہ سے۔ اس لیے کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے، مریم نے فرشتے سے کہا چوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی۔ یسوع خدا کا بیٹا ہے، لیکن یہ جسمانی ملاپ سے نہیں ہے، یہ روحانی ملاپ سے ہے۔ روح قدس تجھ پر سایہ کرے گی اور تو اس مولود مقدس کو جنم دے گی۔ یہ جو بیٹا ہے یہ جسمانی ملاپ سے نہیں بلکہ روحانی خدا کے روح کے وسیلے سے ہوا ہے۔ اس لیے میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں
کہ میرا ایمان ہے، بیٹھا میں سوچ رہا تھا کہ جتنی یہاں پر بے اولاد بیٹھی ہیں، ایمان رکھے خدا 26 میں آپ کی گود پر دے گا. ایمان رکھ کے دعا کریں، دعائیں درخواست لکھ لیں. وہ ہے جو بغیر باپ کے بیٹا دے سکتا ہے، بغیر جسمانی باپ کے بیٹا دے سکتا ہے، وہ آپ کو بھی بیٹے دے سکتا ہے، آپ کو بھی بیٹیاں دے سکتا ہے. اور وہ میرے ماں نے مجھے یاد آ گیا، ایک دن ایسے ہی خدا نے رات کو مجھے کہا تھا، ہفتے کی رات کو میں دعا کر رہا تھا کہ صبح جا کے اعلان کر دینا کہ جو 25 سال سے بے اولاد ہے میں انہیں اولاد دوں گا. تو پھر لڑنا ہی لگ گیا. بہت سی بے اولاد ماں بن گئی. سب سے زیادہ جو تھی 23 سال کے بعد خدا نے اس کی گود بھری. 15-18 سال آئی تھے، لڑنا ہی لگ گیا سب. خدا نے ان کے رحم کے بندروں کو کھول دیا تھا. کہتا ہے کلام مقدس بیان کرتا ہے، مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیوں کر ہوگا، میں مرد کو نہیں جانتی. اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ رب الفاظ تجھ پر، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. میں نہیں کہتا، آپ نہیں کہتے، یہ کلام کہتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. کوئی فرق نہیں کرتا، یہ کلام کہتا ہے، فرشتہ کہتا ہے، یہ جبرائیل کہتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا. روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اسی بات سے مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. اور دیکھ کہ رشبہ کے جو بڑھاپے میں بیٹا، اور رشبہ 6 ماہ پہلے حاملہ ہوئی تھی، اور یوحنا بپتسمہ دینے والا کو اس نے جنم دیا، اور یوحنا بپتسمہ دینے والا یسوع سے 6 مہینے بڑا تھا. اور اسے کہتی ہے کہ دیکھ، اسے بتاتا ہے کہ دیکھ خدا نے کیا کیا، اسے کو بڑھاپے میں اولاد دے دی. اور خدا ہمیں بھی بڑھاپے میں برمند کر سکتا ہے. ایمان رکھیں، جو خدا آج سے 2000 سال پہلے کام کرتا تھا وہ خدا آج بھی کام کرتا ہے. دیکھ رشبہ کے فرشتہ اسے کہتا ہے بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے. رشبہ کے بڑھاپے میں بیٹا ہونا. اب مجھے نہیں پتا اس کی عمر کتنی تھی. سارا کی عمر کو تو ہم جانتے ہیں 90 سال تھی. میرا خیال ہے کہ 50-60 سال کی تو ہوگی. جہاں پر عام طور پر بچہ پیدا کرنے والی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے میرا خدا پھر سے جوان کر دیتا ہے. میرا خدا پھر سے جوان کر دیتا ہے. اور کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا گیا، بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے. اور فرشتہ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ بیٹا ہونے والا ہے. تب ابھی تک میڈیکل سائنس اتنی ترقی نہیں کرتی تھی. آج تو میڈیکل سائنس والے مشینیں لا کے 6 مہینے پہلے دس دیتے ہیں کہ بیٹی ہوئے گا کہ بیٹا ہوئے گا. لیکن اس وقت میڈیکل سائنس نہیں تھی، لیکن اس وقت فرشتے تھے جو بتاتے تھے کہ بیٹا ہوگا. 6 ماہ کی حاملہ ہے اور بیٹا ہوگا. اور یاد رکھیں، اگر خدا سے بیٹا مانگ لے تو بیٹا ہی دے دے، اگر خدا سے بیٹیاں مانگ لے تو خدا بیٹے ہی دے، بیٹیاں دے. بڑھاپے میں وہ برمند ہوگی. بانجھ کہلاتی تھی، 6واں مہینہ، اس کا مطلب ہے رشبہ بھی بانجھ کہلاتی تھی. اور آخری بات کروں گا کہ عام طور پر جس کے 5-7 سال بچہ پیدا نہ ہو اسے بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں. رشبہ کو بھی لوگ بانجھ کہتے تھے. آج کل تو اکثر ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ تیرے جسم جو سسٹم ہی نہیں، تو بچہ ماں نہیں بن سکتی، تو باپ نہیں بن سکتا. اس وقت بھی اسے
मुश्किलों का सामना था, मुसीबतों का सामना था। अरिशमा को भी लोग उसके बातें करते होंगे, सारा को भी मुश्किलों मुसीबतों का सामना था, लोग उससे बातें करते होंगे। 90 साल दी होगी माई। लेकिन जो बात आखिरी करना चाहता हूं वो ये करना चाहता हूं, खुदा किसी उम्र में भी हमें बरकत दे सकता है। हमारा खुदा किसी भी उम्र में बरकत दे सकता है। अगर वो सारा को मां बना सकता है, अगर वो अरिशमा को मां बना सकता है, तो मेरा खुदा जो यहाँ आज बैठी हुई है आपको भी मां बना सकता है। जरा मान के देखे, खुदावंद के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। आप देख रहे हैं गुमटी चर्च टीवी। खुदा